بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 11 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ والد کا نام حویی بن اخطب اور والدہ کا نام برہ بنت سموال تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ایک کے بعد دیگرے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحبہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سادے انداز میں اس طرح ولیمہ کیا کہ چمڑے کا ایک دسترخوان بچھایا، اس پر کھجوریں، پنیر اور گھی رکھا اور لوگوں کو دعوت دے کر کھلایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا طبیعت کی بڑی فیاض و سخی تھی۔ چنانچہ جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائیں تو انہوں نے کانوں سے اپنے زیور نکال کر حضرت فاطمہ اور دیگر عورتوں کو دے دیے۔ آپ عبادت و پرہیزگاری اور صدقہ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصے لیتی تھیں۔ دیگر ازواج مطہرات کی طرح آپ بھی اپنے زمانے کی بڑی عالمہ تھیں۔ خواتین مسائل کے سلسلے میں آپ سے رجوع کرتی تھیں۔ رمضان المبارک سن 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے خلافت میں 60 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ناریل میں اللہ تعالی کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے ناریل کو بنایا اور اپنی قدرت سے اس میں ایسا پانی رکھا کہ وہ پانی اگر زمین کو کھودیں تو اس میں نہیں، درخت کو کاٹے تو اس میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت سے اس پھل کے اندر ایسا پانی رکھا ہے جس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ ترمذی شریف۔ اگر کسی شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سجدہ کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھتے اور اپنی ہتھیلیوں کو کاندھے کے برابر رکھتے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو دعا کوئی مسلمان اپنے ایسے بھائی کے لیے کرے جو موجود نہ ہو۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں بڑے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ مسلم شریف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। अबू दाऊद। नंबर 8, आखिरत के बारे में अहले जन्नत का हाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अपने रब से डरते रहे उनको भी गरोह के गरोह बनाकर जन्नत की तरफ रवाना किया जाएगा, और जन्नत के मुहाफिज यानी फरिश्ते उनसे कहेंगे, तुम पर सलामती हो, अच्छी तरह मज़े में रहो, जाओ जन्नत में हमेशा हमेश के लिए दाखिल हो जाओ। सूरह ज़ुमर। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, नज़र बद का इलाज। एक शख्स को नज़र लग गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीना पर हाथ मारकर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु हर्रहा व बरदहा व वसबहा, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु हर्रहा व बरदहा व वसबहा। ऐ अल्लाह, उसकी गर्मी, उसकी ठंडक और तकलीफ को दूर कर दे। चुनांचे वह शख्स खड़ा हो गया। मुस्नद अहमद। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम औरतों के साथ हुस्न सलूक से जिंदगी गुजारो, और अगर तुमको उनकी कोई आदत अच्छी ना लगे तो उसकी वजह से सख्ती का बर्ताव ना किया करो, बल्कि उन पर सब्र करो, क्योंकि मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ज्यादा भलाई रख दी हो। सूरह निसा।